ورسوله الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اس کا شمار نہیں کر سکو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب قرآن شریف میں کچھ فرماتے ہیں تو صرف اس لیے نہیں کہ ہم پڑھیں اور آگے بڑھ جائیں، بلکہ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم اس پہ غور بھی کریں، اس پہ فکر بھی کریں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ تم اگر ان کا نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ تو اگر ہم غور کریں گے تو پھر ہم نعمتوں کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعامات فرمائے، کیسی کیسی نعمتیں نازل فرمائی، ہم کیسی کیسی مصیبتوں سے بچے ہوئے ہیں۔ لیکن آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان تو ظالم ہے، اور کفار کا لفظ استعمال کیا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ شکر کے بدلے میں کفر کا لفظ استعمال فرمایا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسری آیت میں فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارے لیے بڑھا دوں گا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کیا بڑھا دوں گا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ہر اچھی چیز کو بڑھا دوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ آگے فرماتے ہیں وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفرتم، یعنی ہم تو یہی سمجھیں گے اس کا مطلب ہے کہ کفر کیا، لیکن اس کا مطلب ہے اگر تم نے ناشکری کی تو تمہارے رب کا عذاب جو ہے وہ سخت ہے، میرا عذاب شدید ہے۔ تو اب یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفر کا لفظ استعمال کیا، اور کفر اگر ہم سمجھ لیں کہ شکر کے کیا معنی ہیں اور کفر کے کیا معنی ہیں تو ہمارے لیے باقی تمام باتیں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو شکر کے بارے میں جو علماء نے اس کی تعریف فرمائی وہ یہ ہے کہ اس بات کا احساس ہونا اور پھر اظہار کرنا کہ کسی نے میرے اوپر احسان کیا، یہ شکر ہے۔ اس بات کا احساس ہونا اور پھر اظہار کرنا کہ کسی نے میرے اوپر احسان کیا، یہ تو شکر ہے۔ اور شکر کی ضد کفر ہے۔ تو کفر کیا ہے؟ کفر لغت کے مطابق کسی چیز کو چھپا دینے کو کہتے ہیں۔ تو وہ جو کافر ہوتا ہے وہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو، ان کے احسانات کو، ان کی نفی کر دیتا ہے، ایک طرح سے انہیں چھپا دیتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کو ناشکری کہا گیا ہے، جو آیت میں نے بھی پڑھی کہ ان عذابی لئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ شدید ہے، میرا عذاب شدید ہے۔ تو جو جتنا ناشکرا ہوتا جاتا ہے وہ اتنا ہی کفر کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ تو ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے شکر کے لیے 3 باتیں فرمائی کہ یہ 3 باتیں ہوں گی تو شکر ہوگا۔ تو وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ دل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا طالب ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا طالب ہو۔ تو سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات یہ ہو گئی کہ شکر کا تعلق دل سے ہے، اور ہم نے اس کو صرف زبان کی حد تک سمجھ لیا ہے۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ زبان سے اظہار ہو، شکر کا زبان سے اظہار ہونا، یعنی یہ کہ صرف دل کی حد تک شکر نہ رہے بلکہ زبان سے بھی اس کا اظہار ہو۔ اور آج کا مسلمان جو ہے وہ کم از کم اتنا تو کر ہی لیتا ہے کہ الحمدللہ کے الفاظ زبان پر لے آتا ہے۔ اور شکر کی تیسری شرط جو انہوں نے بتائی وہ یہ، ابن القیم رحمہ اللہ نے جو تیسری شرط بتائی وہ یہ کہ اعمال صالحہ کرے۔ تو اب یہ 3 چیزیں کیا ہو گئیں؟ دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا طالب ہو، نمبر 2 زبان سے شکر کا اظہار کرے، اور نمبر 3 یہ کہ اعمال صالحہ کرے۔ اور اعمال صالحہ کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے اعضاء سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، ہمیں زبان دی، ہمیں ہاتھ پیر دیے، یہ سب کس لیے ہیں؟ کہ ان سے ہم اعمال صالحہ کریں۔ جب ہم اپنے جسم کے اعضاء کو اعمال صالحہ کے لیے استعمال کریں گے تو شکر کی جو تیسری شرط ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو ہم کیونکہ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں تو پھر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے
ہمارا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ مثلاً ایک صاحب کہنے لگے کہ یار حالات بہت خراب ہیں اور دیکھو یہ ہو رہا ہے، دیکھو لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، حالات ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اپنے حالات کیسے ہیں، کیا آپ کو نوکری یا ذریعہ معاش آپ کا ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے آپ اس میں خوش ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے تو بہت اچھی تنخواہ مل رہی ہے۔ میں نے کہا آپ کا جو باس ہے کیا وہ اچھا انسان ہے؟ انہوں نے کہا وہ بہت ہی اچھا انسان ہے۔ میں نے کہا آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جس کمپنی میں وہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو میں نے ان سے پھر کہا کہ بھئی اتنا کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اور آپ کی نظر ان چیزوں پر ہے جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ کی زبان پر تو شکر ہونا چاہیے تھا اور آپ مسلسل ناشکری کر رہے ہیں۔ تو انہیں اس بات کا احساس ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہاں نہیں، میں ویسے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، سب کچھ میرے لیے تو بہت اچھا ہے۔ تو اب ایک دوسرے کو دیکھ کے اور ایک دوسرے کی باتیں سن کے ہمارے اپنی زبان سے بھی ناشکری جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہمیں ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہوگا تو زبان سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ تو آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کچھ لوگوں سے اگر آپ حال پوچھیں تو وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہوں، کچھ کہیں گے گزر رہی ہے، کچھ کہیں گے، تو مطلب اس طرح کے ناشکری کے الفاظ ان کی زبان سے نکلتے ہیں۔ کچھ ان سے بہتر ہوں گے، وہ کہیں گے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوگا کہ انہوں نے الحمدللہ کہہ دیا، کیونکہ عادت ہو گئی ہے اس طرح کہنے کی، تو پھر آگے والی گفتگو شروع ہو جائے گی۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے جن سے آپ ان کا حال پوچھیں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اس طرح یہ میں خود بتا رہا ہوں، میرا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جن سے جب حال پوچھا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنوانی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھری ہوئی ہے، جن کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، اس احساس میں ڈوبا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتنی نعمتیں نازل کی ہوئی ہیں۔ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ میں کس حال میں ہوں، کیونکہ ہر کوئی شکایت کرتا ہے نا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو مجھے خود یہ تجربہ ہوا کہ جب میرے والد صاحب بیمار تھے رحمہ اللہ، تو میں ہسپتالوں میں، اور ان کو کئی بیماریاں ایک ساتھ لاحق ہو گئی تھیں، تو کبھی کسی اسپتال میں جانا پڑتا، کبھی کسی اسپتال میں جانا پڑتا، ساتھ میں ان کو فریکچر بھی ہو گیا تو آرتھوپیڈک وارڈ میں بھی جانا پڑا۔ تو اس وقت احساس ہوا کہ عافیت کیا ہوتی ہے اور شکر کیوں کرنا چاہیے ہمیں۔ اس وقت دیکھا کہ آرتھوپیڈک وارڈ میں ایک جوان لڑکا لیٹا ہوا ہے اور اس کی ٹانگ یہاں سے کٹی ہوئی ہے، ایک ٹرک نے اس کی بائک کو ٹکر مار دی اور اس کے اوپر سے گزر گیا، اور پھر اس کی ٹانگ یہاں سے کٹی ہوئی تھی، گوشت نظر آ رہا تھا اس کا۔ اور کیونکہ آرتھوپیڈک وارڈ میں زیادہ تر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے کوئی نہ کوئی فریکچر ہوا ہوا ہوتا ہے، تو پھر وہاں چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، تو اور ہم چھوٹی چھوٹی تکلیف کے اوپر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کسی بھی وارڈ میں چلے جائیں، میں تو آرتھوپیڈک وارڈ کی ایسی مثال دے رہا ہوں، لیکن اگر آپ فرض کے SIUT چلے جائیں، وہاں ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو پیشاب کے مسائل ہوتے ہیں۔ اب کسی کا پیشاب اگر رک جائے تو پھر وہ کتنی تکلیف میں ہوتا ہے، تو یہ وہاں جا کے اندازہ ہوا۔ تو اسی طرح ہم اگر کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہوں سے بچائے، اسپتالوں سے بچائے، تھانوں سے بچائے، عدالتوں سے بچائے، لیکن اگر ہمیں تکلیف دیکھنی ہے نا، اور اگر ہمیں اللہ کا شکر گزار بننا ہے، تو پھر ہم جا کے دیکھیں عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیسی کیسی پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی کے گھر پہ قبضہ ہو گیا ہے، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیسے نعمتوں میں رکھا ہوا ہے۔ پھر قبرستان جا کے دیکھیں، اور قبرستان میں جو کتبے لگے ہوئے ہیں ان پر پڑھیں کہ کوئی کس عمر میں دنیا سے چلا گیا، کوئی 20 سال کی عمر میں چلا گیا، کوئی 6 سال کی عمر میں چلا گیا، کوئی 2 سال۔ تو جس گھر سے وہ چلا گیا تو اس گھر کے افراد پر کیا بیتی ہوگی، تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ تو خیر ہمیں جاننے کی اجازت نہیں ہے کہ گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے، اور کیونکہ میں پڑھاتا بھی رہا ہوں یونیورسٹی میں، تو کبھی اسٹوڈنٹس میرے پاس آ جاتے تھے اپنے ذاتی مسائل لے کر، تو پتہ چلتا تھا کہ گھروں کے اندر کے حالات کیسے کیسے ہیں۔ وہ جو اردو میں کہتے ہیں نا کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، تو اسی طرح ہر گھر کی اپنے حالات کیسے ہیں وہ گھر والا جانتا ہے کہ، اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ
15 سال ہو گئے ہیں اپنی بیوی سے بات بھی نہیں کرتے، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں۔ وہ کیسا گھر ہے، وہ کیسا عذاب والی زندگی ہے جو گزر رہی ہے۔ تو یہ سارے وہ مقامات شکر ہیں کہ جب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی طریقے سے رکھا ہوا ہے، کتنی نعمتوں میں رکھا ہوا ہے، کتنی پریشانیوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے، تو پھر ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ایک وقت ایسا آیا 2 سال پہلے جب لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ کیسی کیسی نعمتیں ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ 2 سال پہلے کووڈ آیا تھا۔ جب کووڈ آیا تو لوگوں کو احساس ہوا کہ کسی کی نوکری چلی گئی، کسی کی تنخواہ کم ہو گئی، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی ڈپریشن میں چلا گیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جھٹکا دیا، ہمیں احساس دلایا کہ تم میری کیسی کیسی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہو، لیکن تم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے، نہ نماز کے لیے حاضر ہوتے ہو، نہ مسجدوں میں آتے ہو، نہ میرا شکر ادا کرتے ہو۔ بہت سے لوگوں کو اس وقت جب یہ احساس ہوا تو ایک سروے ہوا، اور اس سروے میں لوگوں نے یہ باتیں لکھیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیوی گھر پہ کتنا کام کرتی ہے۔ جب میں گھر پہ اب بیٹھنا پڑا، مجھے مجبوراً بیٹھنا پڑا، تو میں نے دیکھا وہ سارے دن لگی رہتی ہے۔ تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے اپنی بیوی کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ میں اسی طرح مجھے موقع ملا اپنے والدین کی خدمت کرنے کا۔ یہ سروے میں سارے لوگوں نے باتیں لکھی۔ تو پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ میرے والدین ہیں تو میں ان کی خدمت کر سکتا ہوں، اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ سب باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں فَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ یہ آیت میں اس لیے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ ہم نے ترتیب الٹی کر دی، ہم تو ناشکرے ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ کو فرما رہے شکور قرآن شریف میں، ان اللہ غفور شکور۔ کیا ترجمہ ہے؟ اور جو شخص کوئی بھلائی کرے گا ہم اس کی خاطر اس بھلائی میں مزید خوبی کا اضافہ کر دیں گے۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت قدردان ہیں، یعنی شکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، جو اصل میں تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرما رہے ہیں کہ میں شکور ہوں، میں قدردان ہوں، کہ اگر تم اچھی بھلائی کرو گے تو میں ایک تو یہ کروں گا کہ تمہاری اس بھلائی میں مزید خوبی کا اضافہ کر دوں گا۔ اور یقین جانو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت قدردان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے قدردان ہیں۔ تو اب یہ شکر کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ہم تو چند ایک ہی چیزوں کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہمارے پاس آنکھیں ہیں، ہمارے پاس صحت ہے، تو یہ شکر، ہمیں ان باتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن سب سے پہلی نعمت جو ہمارے پاس ہے نا وہ ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم یہ جو دنیا میں جو چیزیں حاصل کر لیتے ہیں کہ ہم نے کسی نے کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی MBA کر لیا، یہ ساری اس میں کچھ نہ کچھ اپنی محنت شامل ہوتی ہے۔ لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر محنت کے عطا فرما دی۔ ہو سکتا تھا ہم انسان ہی نہ ہوتے، ہم کوئی جانور ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ میں مدینہ شریف میں ایک بزرگ کے پاس جاتا تھا، وہ سعودی تھے لیکن انہیں کچھ اردو آتی تھی، تو اس لیے میں ان کے پاس حاضر ہوتا تھا۔ بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس میں جتنی دیر بیٹھتا تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے، صرف شکر ادا کرتے رہتے۔ اور کن چیزوں پہ سب سے زیادہ شکر ادا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ان باتوں پر وہ شکر ادا کرتے تھے۔ تو میرا تو ایمان جو ہے وہ ان کے سامنے بیٹھ کر بڑھنا شروع ہو جاتا تھا، اور میں صرف ان کی یہ باتیں سننے کے لیے جاتا تھا، اور یہ وہ بار بار کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ کر دیا اور پھر دوسری باتیں شروع کر دیں، بار بار ان کی زبان سے یہی جاری رہتا تھا۔ اسی طرح یہ مدینہ مسجد ہے، اس میں ایک بزرگ آتے تھے جن کو ان کے بیٹے پکڑ کے لاتے تھے کیونکہ وہ قابل نہیں تھے خود چل سکیں، 90 سال سے شاید اوپر عمر ہوگی ان کی زبان ہر وقت چلتی رہتی تھی۔ قریب جا کر سنیں تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے تھے؟ اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ آپ کا شکر ہے۔ ان کی زبان پہ مسلسل یہ رہتا تھا۔ ان کا خاتمہ کیسے ہوا؟ وہ ایک دن مسجد میں ہی نماز پڑھتے تھے، ایک دن وہ رکوع میں گئے اور اس کے بعد سجدے میں گر گئے، اور اسی سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اتنی مبارک موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ تو اب ہم اگر سوچیں کہ شکر کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، تو مثلاً اگر میں نے نماز پڑھ لی، اللہ نے مجھے نماز پڑھوا دی، تو میں شکر ادا کروں۔ میرے گھر میں
میں صبح اٹھا، رزق موجود ہے، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں، اس دن کی جتنی نعمتیں مجھے چاہیے تھیں وہ سب موجود ہیں، میں شکر ادا کروں۔ کوئی میرے گھر میں بیمار نہیں، میں شکر ادا کروں۔ کوئی میرے گھر میں سے اسپتال میں داخل نہیں، میں شکر ادا کروں۔ میں خیریت کے ساتھ کام پر پہنچ گیا، میں شکر ادا کروں۔ مجھے پارکنگ کی جگہ مل گئی، میں آج کل تو یہ بھی ایک کراچی میں پارکنگ بھی مشکل ہوتی ہے، تو میں تو کہیں جا رہا ہوتا ہوں، میں پہلے دعا کرتا ہوں کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں مجھے پارکنگ مل جائے، تو اس پہ شکر ادا کریں۔ میرے پاس ذریعہ معاش ہے، کتنے لوگ ہیں ان کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے، تو میں شکر ادا کروں۔ میں یہ شکایت نہیں کروں کہ میری تنخواہ اتنی کم ہے۔ بھئی جو کچھ بھی ہے نا اللہ دے رہے ہیں، نہ آپ کی کمپنی دے رہی ہے، نہ آپ کا باس دے رہا ہے، جو کچھ بھی دے رہے ہیں وہ اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہا ہے۔ تو جو دینے والا ہے وہ اتنا ہی دینا چاہتا ہے تو اس پر شکر ادا کریں اس کا۔ جب وہ بڑھانا چاہے گا تو وہ بڑھا دے گا۔ گھر پہ واپس آ گئے، خیریت کے ساتھ واپس آ گئے، شکر ادا کریں۔ اور گھر والے سب خیریت کے ساتھ ہیں، آپ گھر میں داخل ہوئے سب خیریت سے ہیں، کوئی بیمار نہیں ہے، کوئی پریشانی گھر میں نہیں ہے، شکر ادا کریں۔ کھانا کھا رہے ہیں تو شکر ادا کریں۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ کھانا سامنے آ جائے تو یہ سوچو یہ کھانا، اس کھانے کے پیچھے کتنی محنت ہے۔ اگر وہ دال ہے تو وہ دال کس طرح تیار ہوئی ہے، کبھی کسی کسان نے بیج لگایا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا ہوگا، پودا نکلا ہوگا، وہ بڑا ہوا ہوگا، پھر اس میں وہ دال تیار ہوئی ہوگی، پھر وہ دال کسی نے اس سے خریدی، پھر اس نے آگے یہاں تک پہنچائی، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جیب میں پیسے رکھ دیے کہ آپ اس دال کو خرید سکتے تھے، وہ دال آپ گھر پہ لے کر آ گئے اور آپ نے اس دال کو کھا لیا۔ بجائے اس کے کہ آپ شکایت کریں کہ کیا پکا کے رکھ دیا، دال پکا کے رکھ دی سامنے، آپ یہ سوچیں یہ دال میرے سامنے پہنچی کس طرح ہے۔ کہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے جو شیخ تھے، حضرت حکیم اختر صاحب ان کی خدمت میں کئی سال گزارے، وہ دیکھتے تھے روزانہ دال آتی ہے، روزانہ دال کھاتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ایک دن حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے پوچھا کہ آپ روزانہ دال ہی کھاتے ہیں، روزانہ شکر ادا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری نظر دال کی طرف ہے، میری نظر اس کی طرف ہے جو مجھے دال دے رہا ہے، جو مجھے دال کھلا رہا ہے۔ تو ہم جو ہیں وہ تو ہمیں تو روزانہ نئی نئی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور اس پہ بھی ہمارے جو ہیں وہ نخرے ختم نہیں ہوتے۔ تو اب یہ کیا ہم کیسے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ جب شمار ہی نہیں کر سکتے تو شکر ادا کیسے کرو گے، ہے نا؟ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی ہر کوشش کو قبول فرما لیتے ہیں، تو ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کوشش کیا ہو سکتی ہے کہ ہم رات کو ایک وقت مقرر کر لیں کہ ایک تسبیح کم از کم ہم شکر کی پڑھ لیں گے، اور وہ کیا ہو الحمدللہ و شکر للہ، اس میں صرف اتنا سوچتے رہیں کہ یا اللہ آپ نے مجھے یہ نعمت بھی دی ہے، یا اللہ آپ نے مجھے یہ نعمت بھی دی ہے، یا اللہ ساری نعمتیں تو ہم یاد نہیں کر سکیں گے، لیکن جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں وہ کم از کم ہم ان کا اگر احساس کر لیں اور شکر ادا کر لیں تو پھر ہوگا کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وعدہ کیا نا وہ پورا فرمائیں گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو گے میں اور بڑھا دوں گا۔ اس کا ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر شکایتوں والی زندگی گزاریں گے تو اس کا نقصان ہی نقصان ہے کہ اللہ کی ناشکری بھی کی اور اپنے آپ کو بھی نقصان اس طرح پہنچائے کہ جو لوگ شکایتوں میں زندگی گزارتے ہیں ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، ان کو ٹینشن رہتی ہے، ان کو اسٹریس رہتا ہے، پھر وہ ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں اور پھر وہ اسپتالوں میں جاتے ہیں۔ تو بس یہ مختصر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔